برطانوی راج کے تعمیر کردہ تاریخی سندھ گورنر ہاؤس میں سجی اس محفل کا مقصد نوجوانوں کو ادب سے آشنا کروانا اور ان کی صلاحیتوں کی پذیرائی کرنا تھا۔ ادبی میلے میں شاعری، مزاح، افسانے اور داستان گوئی سمیت ہر پہلو پر بات ہوئی۔ جس کا قدم ڈگمگائے گا وہ پھر کہیں آبرو نہ پائے گا۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں قصہ گوئی کا انداز ضرور بدلا ہے، لیکن اب بھی پرانے انداز کو سراہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی نمائندگی ہے، نوجوانوں کا بہت یہاں رول ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ان کی کتابیں لانچ ہو رہی ہے، جو نئے رائٹرز ہیں جن کے نام ابھی ان کو اتنی شہرت نہیں ملی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ملے گی۔ کتابوں کی رونمائی، اردو ادب کے عروج و زوال کے قصے اور اپنے من پسند ادیبوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں سننے جیسے مواقع نے ادبی میلے کو جاندار بنائے رکھا۔ اب یہاں پہ آپ میرا خیال دیکھ رہی تھی، وہ بیشتر نوجوان ہی تھے جو مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ یہ مختلف طبقے ہیں نوجوانوں کے، وہ ہلا گلا کرنے والے علیحدہ ہیں، جو سیریس لٹریچر پڑھنے والے وہ علیحدہ ہیں۔ تو دیٹ از اے مسکنسیپشن کہ نئی نسل یہ ہے وہ ہمارا ویسے ایک ہوتا ہے بزرگوں کا کہ نئی نسل کو متعاون کرنا، جی وہ ڈرامے نہیں رہے، وہ خوراک نہیں رہی، وہ اخلاقیات نہیں رہے۔ دیٹس آل ریڈیکولس۔ ادبی میلے میں اردو ادب کی ان قد آور شخصیات کو بھی یاد کیا گیا جو اب ہم میں نہیں۔ کتنے لوگ چلے گئے، ہمارے بہت بڑے ادیب چلے گئے ہیں، تو اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکا ابھی تک۔ انتظار حسین کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ مشتاق یوسفی کی جگہ لینے کے لیے برسوں چاہیے لوگوں کو۔ الحمدللہ اس کا 33% حصہ ڈی ایچ اے۔ آرٹ کلچر کے ساتھ ساتھ مزاح بھی اس میلے کا خاص جز تھا، جس سے ناظرین خوب محظوظ ہوئے۔ سرحد پار سے آنے والے بھارتی مہمانوں نے بھی دونوں ممالک کے درمیان دوری اور تلخیاں کم کرنے پر زور دیتے ہوئے ایسے میلوں کو محبت بانٹنے کا بہانہ قرار دیا۔ اگر لوگ جانا چاہ رہے ہیں اور امن کی کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ساہتیہ کی، لٹریچر کی، تو ان لوگوں کو ہیرس نہ کریں اور ویزا دے دیں، کیونکہ سویلینز ہیں سب لوگ یہاں پہ، تو کوئی جنگ لڑنے تو آ نہیں رہا، اچھی باتیں ہی کرنے آ رہے ہیں۔ ادب فیسٹیول میں محفل قوالی اور صوفیانہ کلام نے ایسا سما باندھا کہ شرکا اس کے سحر میں جکڑے نظر آئے۔ ادب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، تقسیم زمین کی ہوتی ہے، لیکن رشتوں اور کتاب سے جڑے دلوں کی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ سرحد پار سے آئے مہمانوں نے نہ صرف یہاں کی مہمان نوازی کو سراہا، بلکہ اس 3 روزہ ادبی میلے میں ہیرے جیسے لوگوں نے سامعین اور ناظرین میں وہ سچے موتی بکھیرے جس نے اس میلے کو ایک تحریک بنا ڈالا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔